یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو خطاب کیا ہے، پوری انبیاء کی جماعت کو، کہ پاک اور صاف کھائیں، کلوا من الطیبات، اور پھر اس کے فوراً بعد واعملوا صالحا، پاک صاف کھانے کے بعد پھر نیک عمل کریں۔ یہ بات سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ عقل حلال اور عقل طیب کے فوراً بعد عمل صالح کا ذکر اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کھانا پینا حلال ہوگا تو نیک اعمال کی توفیق ہوگی اور برکت بھی ہوگی، نیکی کی طرف رجحان بھی ہوگا، نیکی کا جذبہ بھی ہوگا۔ اور اگر کھانا پینا حرام ہے تو اس کو ترمذی شریف کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر فرمایا، اور مثال سے سمجھانے کے لیے صحابہ کے سامنے اس کی حالت بیان فرمائی کہ طویل السفر، بہت لمبا سفر کر کر آیا، اشعثا اغبرا، بال بھی اس کے پراگندہ ہیں، حالت بھی مسافر والی ہے، اور دھول مٹی کپڑے سب چیزیں اس کی حالت ایسی ہے کہ وہ قابل رحم ہے۔ ایسی حالت میں یمد یدہ الی السماء، وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کرتا ہے اور کہتا ہے یا ربی یا ربی، اے اللہ میری فلاں ضرورت بھی پوری کر دے، فلاں مشکل بھی آسان کر دے، فلاں بیماری سے بھی شفا دے دے، فلاں چیز بھی عطا کر دے۔ لیکن یہ تو اس کی ظاہری حالت ہے، بال پراگندہ ہیں، کپڑے گندے ہیں، جسم تھکا ہوا ہے، چہرہ مرجھایا ہوا ہے، پورا جسم تھکاوٹ سے چور چور ہے، لیکن باطنی کیفیت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَطْعَمَهُ حَرَامٌ، اس کا کھانا پینا حرام ہے، وَمَشْرَبَهُ حَرَامٌ، اس کا پینا بھی حرام ہے، وَمَلْبَسَهُ حَرَامٌ، اور اس نے جو کپڑا پہنا ہے وہ بھی حرام پیسوں سے خریدا ہوا ہے، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، اور پورا اس کا جو غذا ہے وہ سب کا سب حرام ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ اس کی دعا کہاں قبول ہوگی؟